زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل کئی نسبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اصلاح عقائد و اعمال کی یہ محفل میں ایک تو مسجد نور کی تکمیل کی خوشی ہے، دوسرے ہمارے برادر جناب شاہد بھائی کی بچی کو اللہ نے علم طب میں اعلیٰ کامیابی عطا فرمائی ہے، اور تیسری بات ماضی قریب کے اپنے دور کے ایک ممتاز عالم دین، عالم ربانی، عالم بعمل، امام احمد رضا کی نشانی، حضور مفتی اعظمین کے تقوی کا مظہر، تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع کی نسبت بھی اس محفل کو حاصل ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے برادر عزیز حضرت علامہ عمر نظامی صاحب سے ان کے ملفوظات سماعت کیے، اور آج کی محفل میں جو خصوصی خطاب آپ کو سننا ہے، میں اس محفل کا کوئی خاص خطیب نہیں اور نہ ہی مجھے اس لیے مدعو کیا گیا ہے، بلکہ آپ کو خاص طور پہ جو آپ کے خاص مہمان ہیں وہ ابھی تشریف نہیں لائے آپ کے منبر پر، ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ تو جتنے وقت میں حضرت تشریف لاتے ہیں بس اتنی دیر کچھ باتیں، کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کا معاملہ نہیں، کیونکہ میں خطیب ہوتا بھی تو شاید اتنے بڑے بڑے علماء کے درمیان میں کیا کہہ پاتا، لیکن صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ اللہ کرے کسی میرے بھائی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور میری بھی اور اس کی بھی بگڑی بن جائے۔ اس وقت ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے حالات حاضرہ کے متعلق، میں آپ سب کی اور اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص اس مجمع میں۔ جیسا کہ ہندوستان میں ہر مجمع کی حالت یہ ہے کہ اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے، اور جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جوان بہت جلدی سے خوش فہمی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور جوان بہت جلدی سے بجھ بھی جاتا ہے۔ وہ خوش بھی جلدی ہوتا ہے، وہ افسردہ بھی جلدی ہوتا ہے، وہ یقین کی باتیں بھی جلدی کرتا ہے، وہ تذبذب کا شکار بھی جلدی ہوتا ہے، وہ متاثر بھی جلدی ہوتا ہے، اور وہ متعصب بھی جلدی ہوتا ہے۔ وہ باکردار بھی بہت جلدی بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور بہت جلدی بدکاری کی طرف بھی اس کے قدم بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بہت جلدی آمادہ توبہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بہت جلدی آمادہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، تو میں اپنے قوم کے سرمایہ سے مخاطب ہوں بالخصوص، اور بالعموم سب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، کسی
کسی ایک خطے کی بات نہیں، کسی ایک قبیلے کی بات نہیں، کسی ایک برادری کی بات نہیں، بلکہ بات ہے پوری مسلم امہ کی۔ پوری مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ مسلمان کہیں ایسی جگہ نہیں جہاں پر اس کے بارے میں ہم بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ آج مسلمان فلاں شہر میں یا فلاں ملک میں خوش ہے اور ہر اعتبار کی سہولت جو ہے اس کو فراہم ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ کسی ملک کو لے لیں، میں کسی ایک ملک یا دو ملک کی دو شہر کی بات نہیں کرتا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، کم و بیش 2 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر بستے ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر کم و بیش بستے ہیں، لیکن ہر جگہ مسلمان کہیں پر ستایا ہوا ہے، کہیں پر بھوکے پیٹ ہے، کہیں پر لاشیں اٹھ رہی ہے، کہیں پر آبرو لٹ رہی ہے، کہیں پر گودیں ویران ہو رہی ہے، ماؤں کی گود بچوں سے کہیں ویران ہے، کہیں پر بچیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر جوانی کے اندر بیوہ ہوتی ہوئی خواتین ہیں، کہیں پر مسجدیں ملبوں کے ڈھیر میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، کہیں پر مکانات زد پر ہے، کہیں پر انسان زد پر ہے، کہیں خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں ہاتھوں کو خون سے رنگین کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ ان حالات کے اندر بہت سادگی کے ساتھ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اس کو کبھی حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد آتا ہے، مولا تو نے ابراہیم کی مدد کی تھی آگ میں جانے کے بعد، کیا تو ہماری مدد نہیں کرتا؟ ہر بندے کو آسمان کی مدد کا انتظار ہے۔ فرشتے آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ آسمان سے مدد نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں آسمان سے امداد نہیں آتی؟ اللہ اکبر! کعبے پر حملہ کرنے والے ابرہا کو نیست نابود کرنے کے لیے پھر کسی ابابیل کے لشکر کو کیوں بھیجا نہیں جاتا؟ آخر کیوں آسمانوں سے مدد کے لیے فرشتوں کی قطار در قطار روح القدس کے ساتھ نازل نہیں ہوتی؟ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے، اور کہیں کہیں سوچتے سوچتے وہ ان واقعات پر تذبذب کا شکار بھی ہے۔ کیا ابراہیم کا قصہ معاذ اللہ ایک قصہ جو ہے وہ افسانہ تو نہیں ہے کہ ان کی مدد کی گئی تھی؟ اگر ان کی مدد کی گئی تھی تو آج میری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر جناب یوسف کی مدد کی گئی تھی تو میری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ ہم نے پوچھا، تاریخ میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر کے مصر کا تاجدار بنا دیا گیا۔ کتنی بڑی مدد اللہ نے کی۔ وہ زلیخا جس نے بدکاری کا الزام لگایا تھا، اللہ اکبر، ہزاروں ندامتوں کے ساتھ اس کو پورے مصر میں توبہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور پھر زوجیت کے جو ہے وہ دامن کے اندر پناہ لیتے ہوئے بھی دنیا نے دیکھا۔ آج تک تاریخ کے ناقابل تردید نقوش، انمٹ نقوش حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت، پاکیزگی، معصومیت، صداقت اور سچائی کی گواہی دیتی نظر آ رہی ہے۔ جناب ایوب پر مصیبت آئی تو حضرت ایوب کی بھی تو آسمان سے مدد کی گئی۔ ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو اور آپ ہی کی ٹھوکر والا چشمہ آپ کے لیے شفا ثابت ہو جائے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت اسماعیل کی مدد کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ اللہ اکبر! چھری گردن پر ہے مگر چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آخر آج کل کی بدبخت چھریاں کیوں گلے اسماعیل پر مکمل طور پہ چل کر کے جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سے حکم کا انتظار ہے کہ پھر سے غلامان اسماعیل پر یہ چھریاں جو ہے وہ کند پڑ جائے، مان پڑ جائے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر بندے کو انتظار ہے۔ بدر میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے، احد میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے، خندق و خیبر کے اندر اللہ کی مدد آئی تھی۔ مولا تو مدد کیوں نہیں کرتا؟ مولا تو امداد کیوں نہیں کرتا؟ کبھی کبھی تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کیا معاذ اللہ کل اللہ مدد کرنے پہ قادر تھا، پھر آج مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے یہاں، میرے اللہ کے یہاں، رب محمد کے یہاں نہ آج ہے نہ کل ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ لا ضد لہو ولا مد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب۔ میرا اللہ وہ ہے جو پتھروں سے پھول پیدا کرتا ہے، میرا اللہ وہ ہے۔ اللہ اکبر!
پر اتنی بڑی رات کی سیاہ چادر کو روزانہ سمیٹ کر کے صبح کا سویرا نمودار کرتا ہے، اور اتنے بڑے دن کو شام کو سمیٹ کر کے پھر رات کی تاریکی لاتا ہے، ستاروں کی انجمن روز سجتی ہے، روزانہ چاند اپنے معمول پہ نکلتا ہے۔ وہ کون ہے جو پہلی تاریخ کو ہلال دکھاتا ہے اور 14ویں تاریخ کو بدر کامل بنا دیتا ہے، اور پھر 29 تاریخ کو واپس سے پھر چاند گھٹتے گھٹتے اسی حالت میں نظر آتا ہے۔ چاند کا عروج و زوال یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی جو شان کل تھی اس میں کوئی گھٹا واقع نہیں ہوئی ہے۔ میرا اللہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ بڑھ نہیں سکتا، اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ وہ گھٹنے سے پاک ہے، وہ بڑھنے سے پاک ہے، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ پھر مدد کیوں نہیں آتی؟ وہ جیسے کل مدد کرنے پہ قادر تھا آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے، وہ جیسے کل امداد کر سکتا تھا وہ آج بھی امداد کرنے پہ قادر ہے۔ آج مدد کیوں نہیں آتی؟ آسمان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد کیوں نہیں آتی؟ میں بہت لمبی چوڑی تمہید کرنے کی بجائے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی مدد بغیر کنڈیشن کی آتی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی مدد کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اللہ سب کی مدد نہیں کرتا۔ یعنی جو آپ جس مدد کی بات آپ کر رہے ہیں ایسی مدد سب کے لیے نہیں اترتی، اس مدد کے لیے دو کنڈیشن ہے، اس دو کنڈیشن کو اگر کوئی آج بھی پورا کر دے، جیسے اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آہ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ کی مدد کنڈیشن پر اترتی ہے، کچھ شرائط پر اترتی ہے، شرائط ہیں ان شرطوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور زیادہ نہیں، اس کے لیے صرف دو شرطیں ہیں، صرف دو شرطیں۔ ان دو شرطوں کو کوئی پورا کر دے تو آج بھی وہ آسمان سے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں، بہت بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی موجودگی میں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دو کنڈیشن کوئی پوری کر دے آج بھی آسمان سے مدد کو اترتے ہوئے دیکھو گے۔ وقت کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو گے، وقت کے نمرود کو لنگڑے مچھر سے پھر ہلاک ہوتے ہوئے دیکھو گے، وقت کے بخت و نصر کو پھر سے اس کی لاش میں کیڑے پڑتے ہوئے دیکھو گے، وقت کے ابو جہل کو پھر سے ٹکڑے ہو کر کے کسی کنویں میں گرتے ہوئے دیکھو گے۔ لیکن دو کنڈیشن پوری کرنی ہوگی، یاد رکھنا اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر کب تک ڈالتے رہو گے، اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر کب تک کے تھوپتے رہو گے، کب اپنی غلطی مان کر کے اپنی اصلاح کرو گے؟ آؤ وہ دو کنڈیشن کیا ہے جو مجھے بھی اور آپ کو پوری کرنی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں آپ سے نہیں بلکہ پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے صرف اخبارات میں درد بھرے تحریر اور لٹریچر لکھ کر کے یا آرٹیکل لکھ کر کے اس امت کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی، صرف کانفرنس سے کر کے اور کانفرنسوں میں رونے رلانے کی گفتگو کر کے اس قوم کے حالات نہیں بدلے جا سکتے۔ اللہ کی مدد کانفرنسوں کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی مدد لٹریچروں کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی مدد آرٹیکل لکھنے کی وجہ سے نہیں آتی۔ اللہ کی مدد دو کنڈیشن پر آتی ہے، دو شرائط کی وجہ سے آتی ہے، جس کو قرآن 1450 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اللہ کی مدد طلب کرو، استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو صبر کرو اور دوسری اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ذریعے، صبر اور نماز سے دو چیز، صبر اور نماز، اللہ کی مدد طلب کرو۔ پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ۔ یہ معیت خصوصی ہے، خاص طور پر اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ علماء کی موجودگی میں پڑھ کے کہہ دوں، ارے تو جبریل کی آمد کا منتظر ہے، وہ تیری مدد کے لیے تیار ہے اگر تو یہ تو کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، اولاد غوث
کرو. اللہ فرماتے ہیں مدد طلب کرو, استعینوا بالصبر. پہلا کام صبر. اب یہاں تھوڑا آپ کا ٹائم لوں گا. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ہم نے تو بچپن سے اب تک یہی سنا, باپ مرے مت رو صبر کر, بیٹا مرے مت رو صبر کر, جھگڑا ہوگا مت رو صبر کر. یہ صبر کا مطلب کیا؟ صبر کا مطلب ہے کہ میت پہ نہیں رونا, بس یہی اب تک صبر ہے. خواتین بھی صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. ایک جملہ جس تناظر میں کہا گیا, لوگوں نے اس کے اصل مفہوم کو بھلا کر اپنی مرضی سے کوئی اور اس کو جامہ پہنا دیا. رونا بے صبری, رونے سے رکنا یہ صبر. یہی ہمارے معاشرے میں علماء کو سبق سنانے کے لیے کہوں, رونا اگر بے صبری ہوگا تو احد میں رسول اللہ امیر حمزہ کا لاشا دیکھ کر کے رو رہے ہیں, تو سید الصابرین کے اس رونے کو کیا نام دو گے؟ حضرت ابراہیم کو دفن کرتے ہوئے رو رہے ہیں, اس رونے کو کیا نام دو گے؟ ارے وصال کے 50 سال کے بعد امام حسین کی شہادت پر بھی رو رہے ہیں, جیسا کہ بخاری میں موجود ہے, ابن عباس کی روایت ہے. تو آپ اس رونے کو کیا نام دو گے؟ آئیے انہی سے پوچھ لیں صبر کی کیا تعریف ہے, رونا کیا بے صبری ہے, اور رونے سے رکنا کیا صبر ہے. اگر رونے سے رکنے والوں کے ساتھ ہی اللہ ہو جاتا تو پھر لوگ رو کر کے رکتے اور اللہ کی معیت خصوصی حاصل کر لیتے, لیکن صبر کا یہ مفہوم نہیں جو ہم نے سمجھا. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جب دوسرے شہزادے حضرت ابراہیم ابن محمد, اللہ اکبر, میرے آقا کے 2 شہزادے ہیں, ایک کا نام جناب قاسم ہے, دوسرے کا نام ابراہیم ہے. جب حضور کے سب سے آخری نمبر کے شہزادے, چھوٹے نہیں کہتا اس لیے کہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ میرا تو پورا مسلک عشق و محبت ہے, میرا تو پورا مسلک ہی ادب ہے. واللہ میرے نبی کے نہ گھر میں کوئی چھوٹا ہے, نہ میرے نبی کے اصحاب میں کوئی چھوٹا ہے. جو رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس سے بڑا زمانے میں کوئی ہو نہیں سکتا. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. رسول اللہ کے سب سے آخری نمبر کے شہزادے حضرت ابراہیم, جب ان کا وصال ہوا, ان کا وصال توجہ کرنا, تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے تھے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے, تدفین کے وقت حضور رو رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ میرے نبی کے اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائے. صحابہ ہر چیز پوچھ لیتے تھے, یہی فرق ہے اصحاب میں اور آج کی قوم میں. جب بھی وہ کوئی چیز بیان کے خلاف بظاہر دیکھتے فوراً ادب کے ساتھ پوچھ لیتے, لیکن آج کی قوم کا حال یہ ہو گیا کہ اگر وہ کوئی چیز دیکھیں تو وہ کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتی, بلکہ انہوں نے تو پروپیگنڈا ہی کرنا ہے علماء کے خلاف, خطبہ کے خلاف, مشائخ کے خلاف. سب سے زیادہ اس وقت اگر نشانے پر کوئی ہے تو وہ طبقہ ہے جسے ہم دیندار طبقہ کہتے ہیں. حالات کچھ بھی ہو, لوگ مسائل پر غور کرنے کی بجائے قائدین کو کوسنے لگتے ہیں, علماء کو کوسنے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں بہت اچھا شعر کسی نے کہا تھا کہ شکوے ظلم شب سے, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ارے آپ واٹس ایپ پہ جتنی طاقت علماء کو کوسنے میں لگا رہے ہو کہ کوئی بول نہیں رہے تو آپ ہی بول دیتے. وہ کوسنے کی جو 10 منٹ کی تحریر آپ نے لکھی ہے تو وہی آپ اپنی حصے کی شمع جلا دیتے کہ آپ کی آواز میں لوگ آواز ملا لیتے. لیکن بہرحال حالات بدل رہے ہیں, ہر آدمی کا تیر جو ہے علماء کرام پر ہے, قائدین پر ہے, اللہ اکبر. لیکن میں آپ سے عرض کرنا
کرنا چاہتا ہوں، علماء کو پتہ ہے کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے۔ علماء سے مراد میری مراد وہ لوگ نہیں جو 8 سال کے پڑھے لکھے ہیں، علماء سے مراد میری مراد وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہمارے اہل سنت میں پڑھے لکھوں میں اور علماء میں بھی فرق ہے۔ ہر پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی عالم نہیں ہوتا۔ اللہ اگر عالم وہی ہوتا ہے جہاں یکش اللہ کے جلوے اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے دل کی کوٹری کو منور کر رہے ہوتے ہیں۔ التقویٰ ہاں ہونا کا وہ مصداق بن جاتا ہے۔ تو بہرحال عنوان الگ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کرام نے حضرت ابراہیم کے وصال پر اور دفن کے وقت تدفین کے وقت میرے آقا کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا تھا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رونا بے صبری نہیں ہے جو میں رو رہا ہوں، یہ تو محبت کے آنسو ہیں جو خاموش بے ساختہ نکل رہے ہیں۔ کس رونے سے منع کیا تھا؟ چلانا، بین کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اور میت کی خوبیاں بیان کر کر کے جو ہے نوحہ کرنا، اس سے منع کیا تھا۔ یہ خاموش آنسو تو محبت کی نشانی ہے، یہ علامت محبت ہے۔ پتہ چلا رونا صبر کے خلاف نہیں، ورنہ میں ثابت کر سکتا ہوں حضور علیہ السلام کے وصال پہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، فاروق اعظم رو رہے ہیں، مولا علی رو رو کر بے ہوش ہو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، اماں عائشہ صدیقہ رو رہی ہے۔ اب آپ نے یہ مفہوم کہاں سے گڑھ لیا کہ رونا نہیں چاہیے؟ یہ بھی نہیں کہتا بلکہ ہم تو کہتے ہیں دیکھیے فرق ہے۔ اب آپ کہیں کہ آپ تو رونے کی اجازت دے رہے ہیں، نہیں، میں کہتا ہوں اگر آدمی خود سے روئے تو حرام ہے اور اگر رونا آ جائے تو محبت ہے۔ بات یہ ہے، یہ اصل بات ہے۔ آدمی خود سے روئے زبردستی، ساس کا انتقال ہے، بہو پوری زندگی لڑتی رہی ہے، سوچتی رہی کہ بڑھیا کب مرے گی اور اب دنیا کو بتانے کے لیے زبردستی منہ ٹیڑھا کر رہی ہے، یہ تو حرام ہی ہوگا، یہ تو حرام ہی ہوگا۔ وہ محبت کی آنسو ہے جس کو تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے تکلف نکلتے ہیں، بغیر آواز کے نکلتے ہیں، بغیر انداز کے نکلتے ہیں، بے بناوٹ کے نکلتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر نہیں نکلتے بلکہ وہ جہاں نکلنا چاہتے ہیں بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ تو پر تکلف رونا حرام ہے اور بے تکلف رونا آ جائے تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ آگے بڑھ کے یہی تو کہہ دوں رافضیوں کے اور سنیوں کے محرم کے رونے میں یہی فرق ہے۔ روتا رافضی بھی ہے، روتا سنی بھی ہے، لیکن وہ بنا بنا کر روتا ہے اور یہاں عشق میں بے تکلف آنسو آ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان امام حسین، عرس تاج الشریعہ۔ تو رونا صبر کے خلاف نہیں۔ صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا، روئے کہ نہیں روئے؟ کیا بے صبری تھی؟ ارے وہ نہ روتے تو حضور کو بیدار کیسے کرتے؟ بیدار نہ کرنے کی وجہ سے رکے رہے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا مفہوم اب آگے آ رہا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رکے رہے، آنسو نہ روک سکے، اس لیے کہ خود کو روکنا آسان ہے، آنسوؤں کو روکنا آسان نہیں، کیونکہ آنسوؤں کو روکنا خود کے بس میں ہے ہی نہیں، اور جو چیز بس میں نہ ہو قدرت اس کو منع نہیں کرتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ بوجھ اٹھا نہ سکے۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو روکا، صدیق اکبر نے اپنے آپ کو روکا، لیکن آنسو نہ روک سکے۔ علی مرتضیٰ روئے عصر کی نماز جانے پر، خود کو روک لیا، آنسو نہ روک سکے۔ توجہ فرمائیں، تو رونا صبر کے خلاف نہیں۔ پھر صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا مفہوم کیا ہے؟ تو اہل علم کو پتا ہے صبر کا مفہوم جامع یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تمہیں منع کیا اس سے رک جانا، اس کا نام ہے صبر۔ اب آپ کی بات سمجھ آئی؟
اللہ نے جس چیز سے تمہیں منع کیا، توجہ کرنا، اس کا نام، اس سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صبر۔ وہ کہتے ہیں نا صبر کر، مطلب باپ مر گیا تو اللہ نے منع کیا نوحہ کرنے سے، نوحہ مت کر، صبر کر۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے سے اللہ نے منع کیا، صبر کر، مطلب رک جا۔ صدیق اکبر سانپ کے ڈسنے پر روئے لیکن رک گئے، صبر کیا، حرکت نہیں کی، رک گئے۔ رکنے کا نام صبر ہے، رکنے کا نام صبر ہے۔ اسی لیے روزے کو بھی صبر کہتے ہیں، روزے کا ایک نام ہے صبر، کیونکہ روزے میں انسان کچھ چیزوں سے رکتا ہے، کھانے سے، پینے سے، وظیفے زوجیت سے رکتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا صبر کا مفہوم کیا ہے، مطلب یہ اللہ نے جس سے روک دیا، اچھا میں صرف گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ، صبر ہے۔ کیونکہ اگر گناہ سے رکنے کی بات اگر صرف کرتا تو پھر کھانا تو حلال ہے، کھانا حرام تو نہیں، حلال ہے، لیکن اللہ نے فرمایا رک گئے، روزہ ہو گیا، نہیں رکے روزہ نہ ہوا۔ رکنے کا نام روزہ، اسی لیے اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ فرما رہا ہے استعینوا بالصبر، اگر میری مدد چاہتا ہے تو صبر کر، یعنی اس سے رک جا جس سے میں نے تجھے روک دیا، اس سے رک جا جس سے میرے رسول نے تجھے روک دیا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہے مگر اللہ نے روکا، حلال ہے مگر اللہ نے روکا، حرام سے تو روکا ہی روکا، ناجائز سے تو روکا ہی روکا۔ آپ کہیں گے حلال سے کیسے روکا؟ مثال کے طور پر مٹی کھانا یہ پاک چیز ہے، مٹی پاک چیز ہے، لیکن اس کو کھانے سے روک دیا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کا جو تھوک ہے، تھوک لعاب جو ہے، آپ جہاں چاہیں تھوک سکتے ہیں، لیکن اسلام نے منع کر دیا ہر جگہ نہ تھوکنا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے ہر جگہ بیٹھنے سے منع کیا، ہر جگہ نہ بیٹھو۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے روکا گیا۔ اب حلال پر توجہ نہیں کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کچھ حرام چیزوں سے بھی روکا، بلکہ جو حرام تھا ان سب سے روکا۔ اب میری قوم کا درد مند دل رکھنے والا طبقہ، میں صرف دو باتوں پہ گفتگو کر کے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تھوڑی دیر میں آئیں گے، بات مکمل ہوگی، یاد رکھنا اللہ نے جن چیزوں سے روکا، مدد چاہتے ہو نا تمہاری مسجدیں محفوظ رہے، مدد چاہتے ہو نا تمہاری بیٹیوں کی آبرو محفوظ رہے، مدد چاہتے ہو نا تمہارے بچوں کی زندگی محفوظ رہے، مدد چاہتے ہو نا لٹتی ہوئی آبرو کا منظر نہ دیکھ سکو، مدد چاہتے ہو نا اٹھتے ہوئے جنازوں کو روکنا چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو نا وقت کی طاغوت کو اس کے گناہوں اور پاپ کی زمین میں دفن کر کے اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو رک جاؤ اس سے جس سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے۔ آسمان سے مدد آئے گی، آسمان سے مدد اترے گی۔ آپ کہیں گے کس سے رکیں؟ میں کہتا ہوں ہم کس سے رک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات کہوں، کیا آج مسلمان سود کا دھندا نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مسلمان آج بیاج کا دھندا نہیں کر رہا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت لباس بھی ہیں، اتنی خوبصورت ٹوپیاں بھی ہیں، تراش خراش بھی ہے، کبھی کبھی تو علماء نواز بھی ہے، کبھی کبھی تو چھٹی پر بھی دیگیں چڑھ رہی ہے، 11ویں پر بھی دیگیں چڑھ رہی ہے، خود بھی حج کو جا کر کے 4-6 لوگوں کو اور لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن سود کا دھندا کر رہے ہیں۔ اور اس پاپی دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے خود کہتے ہیں کہ اگر میں سود کا دھندا کر رہا ہوں، ہر سال حج کو بھی تو چلا جاتا ہوں، 4-6 لوگوں کو بھی تو لے کے جاتا ہوں، مسجد مدرسے میں اتنا چندہ بھی تو دیتا ہوں، تو کیا یہ نیکی کام نہیں آئے گی؟ سن لو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں، اگر تم حرام کام سے، اگر تم حرام مال سے نیکی کرتے ہو، اگر تم حرام مال سے نیک کام کرتے ہو، یعنی حرام کا کفن پہن، حرام کا جو ہے وہ احرام پہن کر تم حج کو جا رہے ہو تو تم جہنم کی انگار لپیٹ کر کے جا رہے ہو۔ اگر تم حرام مال سے حج کو جا رہے ہو، ہر قدم کے بدلے تمہیں گناہ ملے گا۔ اگر تم حرام مال سے کسی کی مدد کر رہے ہو، مسجد مدرسے
مدرسے میں چندے دے رہے ہو، 6 اور 11ویں کر رہے ہو، میلاد کے جلوس میں حصہ لے رہے ہو، تو اہل سنت کا امام 14ویں صدی کا مجدد فتاوی رضویہ میں تحریر کرتا ہے کہ حرام مال سے نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلے گا تو کیا وہ کپڑا پاک ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی ناپاکی بڑھتی جائے گی. تو حرام مال سے نیکی کرنے والے تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے. اور سن لو کہ مسلمان کو پتا نہیں کہ سود کی تباہ کاری کیا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں کہا او سود کے دھندے کرنے والوں، کوئی بیٹی کی شادی کے موقع پہ سود لے رہا ہے، کوئی تجارت کرنے کے لیے سود لے رہا ہے. سود 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 عام ہو چکا ہے. سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو سود کو لے گا دے گا، جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کی اعلان جنگ ہے سود خوروں کے ساتھ. اور میرے نبی فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. زنا. اللہ اکبر. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر شوہر سود کا دھندا کرے تو ایک بیوی کیوں منع نہیں کرتی؟ وہ کیوں نہیں کہتی کہ میں بھوکی رہ لوں گی، سنت فاطمہ ادا کر لوں گی، میں پیون کا لباس پہن لوں گی، سنت فاطمہ ادا کر لوں گی، میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے تسلی دے دے کر کے سلا کر سنت فاطمی پر عمل کر لوں گی، لیکن حرام لقمہ میرے گھر میں نہیں چاہیے. عورتیں تو سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر اس قدر بے باک ہو گئی کہ کل کی عورت اپنے شوہر کو کہتی تھی خالی ہاتھ آؤ گے چلے گا مگر حرام لے کر مت آنا، میں حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی. اور آج کی بیوی کہتی ہے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ کرو، ہمارا شوق پورا کرو، بچوں کا مستقبل درست کرنا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر حلال کھلا کے بچوں کو پالو گے تمہیں انتظار صلاح الدین کا، تمہیں انتظار نور الدین سنگی کا، تمہیں انتظار طارق بن زیاد کا. یاد رکھو حلال کھلا کے بچوں کو پالو گے تو طارق بن زیاد بنے گا، تو صلاح الدین ایوبی بنے گا. اور حرام کھلا کر کے حرام لقموں سے پالے گا تو وہ ملک اور ملت کی خدمت کیا کرے گا بلکہ وہ تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا. حرام کھلا کر اپنے بچوں کو پالنے والوں اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی مت کرو، اس قدر ان سے نفرت کا اظہار مت کرو. دوسروں سے نفرت کرتے کرتے اپنے بچوں سے بھی نفرت کر رہے ہو. اگر حرام سے بچے کو پال رہے ہو تو اس کا گوشت نہیں بن رہا ہے بلکہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور سانپ اور بچھوؤں کا آخرت میں غذا کا سامان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا اسلام میں فاقہ کشی سنت ہے اور حرام سے نفرت کی گئی ہے. ہر بزرگ کو دیکھو فاقہ کرتے ہیں لیکن آج چوری مسلمان کرے. میں یہ نہیں کہتا سارے جرائم مسلمان کرتے لیکن مخاطب مسلمان ہے تو کیا کروں؟ چوری مسلمان کرے. ایسے چور مسلمانوں میں پیدا ہو گئے کہ مسجد سے چپل بھی خوبصورت چلی جاتی ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ. مسجد میں کون آتا ہے؟ مسجد میں کون آتا ہے؟ تم مسجد کی چپل میں چوری کرتے ہو، یہ تمہارا معیار گر گیا اور پھر کہتے ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. شاہ جہاں کے دور میں یہ ہماری تاریخ ہے. شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ سے ایک ٹیم بھیجی گئی ہندوستان کی ترقی کا راز ڈھونڈ کر کے آؤ، ہندوستان میں ترقی ملک میں اتنی کیوں ہے. تو وہ جب تک ڈھونڈ کر کے جب واپس جانے لگے تو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہم نے ہندوستان میں 2 چیز دیکھی. ایک تو راستے میں کسی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا اور دوسرا کسی کو چوری کرتے نہیں دیکھا. میں تو کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے. جب تک ہم بادشاہ تھے لوگوں کو بھی بھیک سے بچا رکھا تھا اور چوری سے بچا رکھا تھا. جب سے اور لوگوں کی باری آئی ہے تو وہ خود بھی چوری کر رہے ہیں، خود بھی بھیک مانگ رہے ہیں، تو دوسروں کا کیا حال ہے؟ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان. اب یہ بات نہیں ہے
آپ کہیں گے کہ آپ نے چور کہہ دیا ہمارے ملک کے جو ہے وہ لیڈروں کو. میں نے کہا میں نے نام کب لیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب سے اوروں کی باری آئی ہے لوگ چور ہو گئے اور بھکاری ہو گئے اور لیڈر بھیک مانگنے لگے. میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا. اتنی محنت تب آپ کو کرنی پڑے گی سننے کے بعد کہ ہے کہاں کے چور اور ہے کہاں کے بھکاری. یہ محنت تو آپ کے ذمہ کچھ بھی، ورنہ ساری باتوں کی تشریح ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. لیکن یہ ضرور ہے لوگوں کہ جب تک کہ تم حکمراں تھے کہیں کے بھی تم نے لوگوں کو بھیک سے بھی بچایا تھا، تم نے لوگوں کو چوری سے بھی بچایا تھا. آج تم خود چوری کر رہے ہو. یہ معیار گر گیا ہے. بلکہ چپل تو چپل ہے، مسجد میں استنجا کے لوٹوں کو بھی مؤذن اور بیچارہ متولی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے کہ یہ لوٹا بھی چوری نہ ہو جائے. کون آتے ہیں مسجد میں؟ ہنسنے کی بات نہیں. اور جبکہ اللہ کے رسول نے، میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا جب کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا. وہ مومن نہیں ہوتا جو چوری کرتا ہے. چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پیتا ہے شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے لوگ اپنے بدن سے کپڑے اتار لیتے ہیں، ویسے اس کا ایمان اس سے اتار لیا جاتا ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، درد مند دل رکھتے ہو نا، چاہتے ہو حالات پہ کنٹرول کرنا، حالات پہ قابو پانا، رک جاؤ گناہ سے، رک جاؤ حرام کام سے. اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھو. تم سوچتے ہو، ہم سوچتے ہیں حرام کھانا تو نہیں چھوڑیں گے مولانا، دھوکہ دے کر کمائیں گے، سود کے دھندے کریں گے، شراب کے دھندے کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر برائی سے کمائیں گے، چوری سے بھی کمائیں گے، اس سے بھی کمائیں گے، اس سے بھی کمائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے مدد بھی نازل ہو. قدرت کی طرف سے اللہ کی کتاب میں اعلان ہے رک جاؤ ان چیزوں سے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا، پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ تو میں نے ایک سود کی بات کی. اس کے بعد اب دوسری بات دیکھیں کہ عورتوں پہ بد نظری کیا لوگ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. عورتوں پہ بد نظری نہیں ہو رہی ہے، عورتوں پر لوگ پاپ کی نظر نہیں اٹھا رہے. یہ لوگوں کی لاشیں دیکھ کر کے درد بھری باتیں اور کلپیں جو ہے وہ واٹس ایپ پر شیئر کرنا، اس کو مار دیا گیا، اس کو مار دیا گیا. اور یہ بہت بڑا محنت کا کام کر رہے ہو کہ تم کلپیں شیئر کرتے ہو دنگوں کی، فساد کی، اس کی اس کی. مجھے بتاؤ یہ کام اپنا نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی ظالم اور پاپی میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس کو شیئر کیوں کرتا؟ مسلمان اس کو آگے کیوں بڑھاتا؟ ارے اس ناہنجار پاپی بدبخت نے اس نے کمرے میں بیٹھ کے گستاخی کی، اب تم خود اس کو عام کرتے ہو. میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا حضرت اس کو سنیے. میں نے کہا تو کیوں عام کر رہا ہے اپنے نبی کی گستاخی؟ ارے تیری ماں کو کوئی گالی دے گا تو تو بتائے گا میری ماں کو یہ گالی دی گئی، تیرے باپ کو کوئی گالی دے گا تو تو یہ بتائے گا میرے باپ کو یہ گالی دی گئی. اس وقت تو تجھے کہتے شرم آئے گی. تو جب تو اپنی ماں باپ کی گالی کو شیئر نہیں کرتا تو اماں عائشہ کی توہین کو، رسول اللہ کی توہین کو تو واٹس ایپ پہ کیوں شیئر کر رہا ہے؟ مسلمانوں ایسی کلپیں آئے اس کو دفن کر دو پیروں تلے، ہم اس سے بھی سدے باب کر سکتے ہیں. اور رہی بات رسول اللہ کی گستاخی کی اور اماں عائشہ کی گستاخی کی، واللہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر امام مہدی کے دور تک تنہا عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی ہے. تنہا عائشہ اس خاتون کا نام ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے. واللہ عائشہ صدیقہ کی عصمت، ان کی عصمت، ان کی بزرگی، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو؟ ہم اہل عشق تو یہ کہتے ہیں بستر عائشہ موسیٰ کے طور سے ہمیں افضل نظر آتا ہے، بستر عائشہ رش کے طور نظر آتا ہے کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ جاتے ہیں. طور پہ توریت آتی ہے اور عائشہ کے بستر پہ اللہ کا قرآن آتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، علم کا دریا، فیض کا دریا، اولاد غوث اعظم آل رسول
سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. وہ مفتی چار ملت ہے، وہ ہے جن کے گھر اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. آپ کہیں گے یہ بات تو سیدہ فاطمہ امام حسن مولا علی کے گھر کی. میں نے کہا واللہ یہ وہ لوگوں کے گھر کی بھی ہے لیکن یہ تو خود گھر میں رہتی ہے. حضور کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضور کی ازواج بھی اہل بیت. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نہیں صرف اولاد ہے ازواج نہیں. میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہتا تھا میری گھر والی میری گھر والی میری گھر والی. یہ میری گھر والی کا ترجمہ ذرا عربی میں کسی سے پوچھ. اردو میں کہتا ہے گھر والی اور کہتا ہے رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت سے خارج تھی. میں نے کہا جب تیری بیوی گھر والی ہے تو اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیوی گھر والی نہیں ہوئی؟ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. اور دشمنوں کو تم ہتھیار دیتے ہیں. لوگ فرقہ واریت کر کے دشمنوں کو مخالفوں کو ہتھیار دیتے ہیں. حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، حضور کی اولاد بھی اہل بیت ہیں. ارے نادان وہ تو مختار کائنات ہے. اولاد اور ازواج تو اپنی جگہ ہے. اگر وہ فارس سے آنے والے سلمان کو کہہ دے کہ سلمان بھی میری اہل بیت ہے تو کیا کہنے زندہ آباد زندہ. یہ تو ان کے اختیار کی بات ہے. اسی لیے تو ہمارے مرشد تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عرش تاج الشریعہ. جس کو جو چاہے کا مطلب کیا؟ جو چاہے. سراقہ کو سونے کے کنگن عطا کر دے جو چاہے. صدیق اکبر کو جنت عطا کر دے جو چاہے. کسی کو 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کے جواز کی اجازت عطا کر دے جو چاہے. عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جو ہے وہ ریشم حلال کر دے جو چاہے. علی کے لیے مولا علی کے لیے دوسرا نکاح حرام کر دے جو چاہے. جو چاہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سلمان کو اہل بیت کا رتبہ عطا کر دے. جو پورا زور اس پہ لگاتے کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں وہ بھی کہتے ہیں حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت ہے. سلمان کو اہل بیت مان لیتے ہو بیویوں کو ماننے میں کیا جاتا ہے؟ کیسی بات لو. تو بات دور نہ نکلے میں تو گستاخی کی کلپیں عام نہ کروں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے عزیز گستاخی اس کی ہوتی ہے جو نپا تلا ہوتا ہے. توجہ ہے. اس کا اوپر بھی نپا ہو اس کا نیچے بھی نپا ہو وہ اس کی گستاخی ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا مرتبے سے گھٹانے کو گستاخی کہتے ہیں. صحیح ہے. مرتبے سے گھٹانے کو گستاخی کہتے ہیں. ٹھیک. نپا تلا نیچے بھی نپا اوپر بھی نپا. میں کہتا ہوں آج تک جبریل کو بھی پتہ نہیں. آج تک جبریل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا. وہ ہے کیا. بشر تو ہیں کہہ رہی دنیا اور حق بھی ہے لیکن پردے بشریت میں کیا ہیں نہ جبریل کو پتا نہ صدیق کو پتا. تو جب جبریل اور صدیق کو نہیں پتا تو زندیق کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ زندیق کو کیا پتا؟ نیچے بھی نہ پاؤ اوپر بھی نہ پاؤ. نیچے پتا ہے کیا ہے؟ نیچے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اوپر کبھی پتہ نہیں. کہا کہ کیسے پتہ نہیں؟ میں نے کہا معلوم ہو تو نہ ناپا جائے. وہ خود کہتے ہیں یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. کوئی جانتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں غالب شراب پیتا تھا. میں نے کہا بالکل پیتا تھا لیکن غالب نے ایسی بات کہہ دی کہ کئی شراب سے بچنے والوں سے وہ آگے نکل گیا. وہ کئی مولویوں سے آگے نکل گیا جو اپنی طرح بشر کہتے ہیں. غالب سے کسی نے کہا غالب تو غزلیں بڑی لکھتا ہے ذرا کبھی نبی کی نعت بھی لکھ. تو غالب نے 2 مصرے لکھ کر کے قلم توڑ دیا
اور گویا کہ اپنی مغفرت کا سامان کر گیا. غالب کہتے ہیں بمصطفیٰ، کہتے ہیں غالب کہتے غالب غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے ہیں. غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے ہیں. ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. غالب کہتے ہیں غالب رسول اللہ کی نعت لکھنے کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں. جب ان کو کوئی جان نہیں سکتا تو ان کی کوئی شان بیان سبحان اللہ سبحان اللہ. 14ویں صدی کا مجدد بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتا جب شان رسالت کی بات. میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں. جب میں گجرات میں، راجستھان میں ہندی کی سرزمین پر میں اشعار پڑھتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، جب لوگ چپ رہتے تو کہتا ہوں کہ یار اگر میں اس کو یوپی میں پڑھتا تو لوگ چپ نہیں رہتے، کیونکہ یوپی والے شعر بہت اچھا سمجھتے ہیں. لکھنؤ کے آس پاس والے، دلی کے آس پاس والے، آپ سے کہتا ہوں توجہ کے ساتھ سننا. امام احمد رضا جیسا محدث مجدد وہ ایک بات پہ آ کے ٹک جاتے ہیں تو نہ ادھر ہٹتے نہ ادھر ہٹتے، لیکن شان رسالت کی بات آتی ہے تو وہ بار بار کبھی ادھر ہٹتے کبھی ادھر ہٹتے، فیصلہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہے ہستی ایسی کہ وہاں فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. فیصلہ کی دیکھیے کیا بات کرتے، کہتے سرور کہوں. اب راجستھان میں کہتا ہوں کہ یوپی میں پڑھتا ہوں تو لوگ چپ نہیں رہتے، لیکن اگر یوپی میں پڑھ کر بھی اگر لوگ چپ رہے اس پر تو پھر میں کہاں جا کر یہ شعر پڑھوں؟ اس کے قدر دام مجھے ملیں گے کہاں؟ کیا کہا؟ سرور کہوں، صرف سرور کہوں، بس ہو گیا ختم. کہا نا، پھر کہتے مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، دل نہیں بھرا. پھر آگے کہتے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. پھر کہتے ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جی نہیں بھرا ہرما نصیب ہوں. اب تشریح نہیں کرتا، سنتے چلے جائے. ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. لوگ کہتے ہیں بریلی والا اتنا پسند تجھے کیوں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں 14ویں صدی میں کسی نے یہ کہا ہو تو بتا دو. جانے مراد، جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. اور پھر کہتے ہیں صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، بے کس نواز کیسو والا کہوں تجھے. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اب آئیے یہاں تھوڑا رکوں گا اور کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. یا رسول اللہ آپ کے جسم منور کی تابشیں کیا ہے؟ زندگی کہہ رہا ہے، زندگی کہتا ہے انگلیاں میری انگلیاں ان کی، ہاتھ میرے ہاتھ ان کے، کان میرے کان ان کے، زبان میری زبان ان کی، پیر میرے پیر ان کے، دانت میرے دانت ان کے، ہونٹ میرے ہونٹ ان کے، لعاب میرے لعاب ان کے، بال میرے بال ان کے، پیشانی میری پیشانی ان کی. لیکن میرا امام کہتا ہے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. مطلب کیا؟ جسم منور کی تابشیں کیا ہے؟ چمک دمک کیا ہے؟ اب ذرا مجھ سے سن لو. اگر دل پہ بوجھ ہے نا کہ کسی بکواس نے بکواسی کی ہے تو اپنے نبی کی شان سنو. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. جسم منور کی تابش کیا ہے؟ انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. انگلی اٹھتی ہے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے. دیکھو ایک انگلی کتنے کام کر رہی ہے، وہی انگلی چاند کو توڑ رہی ہے، وہی انگلی چاند کو جوڑ رہی ہے. چاند کو توڑنا بھی چاند کو جوڑنا بھی انگلی کا کمال. اللہ رے تیرے، میرے ساتھ یہ شعر پڑھو یاد کر لو. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش مل کے بولو اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش مل کے بولو اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں مل کے بولو اللہ رے تیرے. پیچھے والے وہ بھی تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ زور سے لگا رہے تھے. ذرا نبی کی شان بھی پڑھو. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں
ایک انگلی ہے چاند توڑتی ہے چاند جوڑتی ہے، حالانکہ توڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ جوڑنے کا کام نہیں کرتا۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اشارے سے چاند ٹکڑے کیا، پھر اس کے بعد جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک بار، میرا عنوان یہ نہیں ہے آج، لیکن بات یار کی نکل آئی تو پھر چھوڑوں گا کیوں، کیونکہ یہ تو ہماری زندگی کا عنوان، یہ تو ہماری زندگی کا عنوان۔ ایک بات ہے، ایک انگلی سے آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں؟ بول سکتا ہوں؟ آواز تو کم آتی ہے، لیکن مجھے چونکہ مائک آپ کے پاس نہیں تو میری طرح آپ کیا بول سکیں گے، لیکن آواز کی بجائے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ہاتھ اٹھا کر بتا دیں ماشاءاللہ۔ آپ ابھی تو ایک بہت بڑے خطیب کو آپ کو سننا، عالمی مقرر کو، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو جوتیاں سیدھی کرنے والا آدمی، ٹیچی اٹھا کر پیچھے پیچھے آ گیا ہوں، اور اتنی دیر میں علامہ نظامی اور حضرت کی تقریر میں دو سونے کی زنجیروں کے بیچ ایک لوہے کا باریک سا تار دونوں کو جوڑتا ہے، وہی باریک تار کی طرح ہم ہیں، بس آ جائے تو بات ختم۔ توجہ کرنا، آپ مجھے بتاؤ، کبھی غور کرا کرو، ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا میرے عزیز، چاند کیسے کٹ سکتا ہے، چاند کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ انگلی ایک ہی ٹوٹی، ایک ہی۔ بڑے سے بڑا پہلوان لاؤ تمہارے یو پی کا، چاہے اس کی چھاتی 36 کی ہو چاہے 56 کی ہو، کوئی ایسا پہلوان لاؤ میرے پاس، اور میں اس سے کہوں کہ ایک انگلی سے کاغذ توڑ۔ کوئی ہو آپ کے یہاں کیا؟ علمہ پور میں ہے، آپ کے علمہ پور میں کوئی ہو تو مجھے زیارت کرائیں۔ لوگ ہم لوگوں کی زیارت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے چاہتے کوئی ایسا دکھاؤ تو کوئی ایک انگلی سے کاغذ پھاڑ سکے۔ ایک انگلی سے کاغذ پھٹ سکتا ہے؟ بولو بھئی، پھٹ سکتا ہے تو ہاں بولو، نہیں پھٹ سکتا ہے تو نہ بولو، لیکن بولو تو کچھ یار میرے بھائی، بولو بھائی۔ جب ایک انگلی سے کاغذ نہیں پھٹ سکتا تو ایک انگلی سے چاند کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ تو چاند کو ٹکڑے کرنے کے لیے حضور نے انگلی اٹھائی، حضور نے، توجہ ہے آپ کی، حضور نے مل کے حضور نے انگلی اٹھائی۔ یہ ٹوٹا کیسے ایک انگلی سے؟ اتنی دور ہے چاند، ٹوٹا کیسے؟ میں نے کہا یہی تو سمجھنے کی بات ہے، ٹوٹا کیسے؟ جب کوئی بڑا مغرور ہو کسی فن میں اور اس سے بڑا کوئی فنکار آئے تو اس کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے۔ کوئی بڑا ناظم ہو، ہمارے ناظم صاحب بھی پتہ نہیں چھپ کر کے بیٹھ کے بیچارے، ہاں ہے ماشاءاللہ، وہ اس سے بڑا ناظم کوئی آ جائے، آپ سے بڑا نہیں ہے کوئی لیکن آ جائے اگر کوئی، تو بھئی کلیجہ نہیں پھٹے گا۔ بہت لمبی نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن جلدی چلتا ہوں۔ چاند کو غرور تھا مجھ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، چاند کو گھمنڈ تھا مجھ جیسا حسین کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں شاعروں کی شاعری میں ہوں، میں ادیبوں کے ادب میں ہوں، میں کتابوں کی کتاب میں ہوں، میں ماہروں کی زبان میں ہوں، میں مثل کی ترجمانی میں ہوں، میں ہوں، چاند تو چاند ہے۔ ارے لوگوں نے چاند سے تشبیہ دیے بغیر محبوب کا حسن بیان نہیں کیا۔ لوگوں کو چاند اتنا پسند آیا کہ لوگ چاند 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 کہتے۔ غالب جیسا نقاد بھی محبوب بیان کرنے کے لیے چاند کا سہارا لیے بغیر بول نہ سکا۔ غالب کہتے کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ ایک غالب بھی چاند کے بغیر بات نہیں کر پاتا۔ کوئی ایک شاعر ایسا بتاؤ جو چاند کے بغیر محبوب بیان کر دے۔ تو چاند ہے اتنا خوبصورت کہ استعارے میں چاند 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 چاند، ٹھیک؟ اب اتنے خوبصورت چاند کو حضور نے چاندنی رات میں اپنی انگلی دکھائی۔ انگلی میں کمال کیا تھا؟ انگلی میں ہوتا ہے ناخن، اور حضور کا ناخن اتنا خوبصورت تھا، میرے امام کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہین نو پہ نئے چرخے کون پھول۔ رسول اللہ نے جب اپنا ناخن چاند کو بے نقاب کر کے دکھا دیا تو چاند نے نبی کا ناخن جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اتنا حسن دیکھ کر کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ لوگوں نے کہا چاند تو ٹکڑے ہو
اکبر کوئی میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور کے ناخن کا حسن دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹا. توجہ کرنا, حضور کے ناخن کا حسن دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹا. اب پھٹ تو گیا دیکھ کر, لیکن جڑتا کیسے؟ حسن نے کلیجہ پھاڑ دیا مغرور کا, لیکن جب مغرور کا غرور ٹوٹتا ہے, جب کوئی سرنڈر ہو جاتا ہے تو اس کے کلیجے پہ کوئی تسلی کا ہاتھ بھی رکھتا ہے, تو ہاتھ رکھتا ہے تو غموں کا مداوا ہوتا ہے. تو حسن ناخن بتایا, حسن ناخن بتایا تو دو ٹکڑے کر دیا, اور پھر دوسرا حسن ناخن بتایا تو پھر اس کو جڑنے پہ مجبور بھی کر دیا. یہ میرے نبی کے ناخنوں کا اعجاز ہے. تو اشارہ کریں چاند ٹکڑے ہو جائے, اگر انگلی کی بات سن لیں, اشارہ کریں ٹکڑے ہو جائیں, اشارہ کریں ڈوبا سورج پلٹ جائے. اس پہ کہوں کچھ دیکھنا پڑے گا. دیکھو تقریر سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے, توجہ کرنا. میرے امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں. ہمارے ناتخواں لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج الٹے پاؤں پلٹے. حالانکہ میں کوئی ٹپنی نہیں کرتا, لیکن اس کو صحیح اس طرح پڑھنے کو ہمارے علماء نے بتایا. سورج الٹے پاؤں پلٹے. سمجھیں فرق سمجھیں؟ سورج الٹے پاؤں, سورج الٹے پاؤں پلٹے, سورج الٹے پاؤں پلٹے. مطلب کیا؟ رسول اللہ نے سورج کو کہا پلٹ, اشارہ کہاں نہیں, اشارہ کی پلٹ. پلٹ پلٹنے کی دو طریقے ہوتے ہیں پلٹنے کے. پلٹنے کے اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں. یہ نفاس, یہ ندرت آپ کو کہاں ملے گی؟ 14ویں صدی میں ندرت کا علماء کی شورا کی توجہ. امام کہتے ہیں پلٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. تھوڑا سا سمجھ میں آئے گی بات, مشکل ہو رہی ہو کیونکہ اعلیٰ حضرت بیان کرنا ہی بڑا مشکل, سمجھانا سمجھنا تو بڑی بات ہے. ہمارے مشائخ مارہرہ تو آواز لگاتے ہیں, کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا. اچھوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے, سمجھنے سمجھانے کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن سن لے, میں بھی کچھ کھوشہ چین اس دسترخوان کا, اوقات نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں. توجہ کرنا. پلٹنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ بات ایک پلٹنا. عبداللہ ادھر آ, علامہ نظامی ادھر آؤ. بلایا, جا رہے تھے, بلایا, کیسے آئیں گے؟ ایسے مڑے. سمجھ میں آئی بات؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں, یہ کوئی ڈرامے کا اسٹیج نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے. امین القادری ادھر آ. ایک طریقہ یوں پلٹ کر آیا, صحیح ہے, ایک طریقہ یہ ہوا, ٹھیک. اور امین القادری ادھر آ, جا رہا تھا, ایسے نہیں مڑا, ایسے مڑا. سمجھ میں کیسے؟ یہ دیکھ, جا رہا تھا ایسے مڑا. اس کو کہتے ہیں پچھلے پاؤں پلٹنا. ایک ہوا ایسے مڑنا اور ایک ہوتا ہے ایسے مڑنا. بات سمجھے؟ سمجھ میں آ گئی؟ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ. امام اہل سنت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے. رسول اللہ نے کہا پلٹ, تو وہ گھوم کر بھی پلٹ سکتا تھا, یعنی پلٹ کے جاتا پھر واپس گھوم کر کے آتا اور اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا. لیکن جب آدمی پلٹتا ہے چہرے کی طرف سے تو کچھ دیری ہو جاتی ہے, کچھ تاخیر ہو جاتی ہے. سورج کو گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ نے بلایا تو گھوم کر کے جاؤں, گھومنے میں دیر لگتی ہے اور الٹے پاؤں پلٹنے میں آدمی جلدی واپس آ جاتا ہے. تو امام کہتے ہیں نبی نے بلایا تو سورج گھوم کر نہیں آیا, الٹے پیر واپس آیا. اب کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے او چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان, کلام اعلیٰ حضرت
سبحان اللہ سبحان اللہ بے مثال ہے۔ چلے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، اللہ کی مدد آئے تو قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر کا مطلب کیا؟ اللہ نے جس سے روک دیا۔ اب جلدی جلدی سن لے، بات اختتام کو جاتی ہے۔ عورتوں کو بد نظری سے دیکھنے سے، عورتوں پر پاک کی نظر ڈالنے سے اللہ نے روک دیا، مت دیکھو۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی خوبصورت عورت کسی انسان کے سامنے آ جائے اور وہ اس تصور کے ساتھ نظریں نیچی کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب و کتاب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کے جنت نعیم عطا فرمائے گا، بے حساب جنت عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے روک دیا عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہ دیکھنا تو نہ دیکھنا۔ اللہ نے منع کیا علماء کی توہین نہ کرنا۔ اللہ نے منع کیا عورتوں کو طلاق نہ دینا بلا عذر شرعی تو نہ دینا، عورتوں پہ ظلم نہ کرنا تو نہ کرنا، بچوں پہ ظلم نہ کرنا تو نہ کرنا، پڑوسیوں پہ ظلم نہ کرنا تو نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا تو پیش آنا، بد اخلاقی سے بچنا۔ ان چیزوں سے اللہ نے روکا، رک جاؤ۔ دوسری چیز صرف اس سے کام نہیں چلے گا، رکنے کے ساتھ آگے قرآن کہتا ہے وَإِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، گناہ سے رکو، نماز قائم کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ، مدد آئے گی۔ اختتامی گفتگو، اینڈ، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں کا 90% طبقہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتے لوگ، نماز نہیں پڑھتے۔ اور کہو کہ نماز پڑھو، اے مولانا ٹائم نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے خدا جانے کیا پٹی پڑھا دی، یار تم تو غوث پاک کے مرید ہو، تم غریب نواز کے مرید ہو، تم مولا فلاں کے اور بزرگوں کے مرید ہو، تم تو جنت ہی میں جاؤ گے۔ یار تم جنت میں نہیں، سنی ہو تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ نماز چھوڑ کر پہلی بات آپ غوث پاک کے مرید ہی کہاں ہو سچے؟ مرید ایسا ہوتا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے، اس کو اپنے سلسلے قادریہ میں کیا قبول کریں گے؟ آپ دھندا پانی کرتے رہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن دھوکہ نہ دے اپنے آپ، بہت برا دھوکہ دے رہے ہو۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اللہ کے رسول کی بات سن لے بس۔ میری بہنوں کی بھی توجہ، میری بہنوں کو بھی سیریل کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، غیبت کے لیے ٹائم، چگلی کے لیے ٹائم۔ میری بہنوں کو تو غیبت اور چگلی کا اتنا خوبصورت انداز آتا ہے، شاید آپ کی علمہ پور کی بہنیں ایسی نہیں ہوگی میری، لیکن 3 جمع ہوئی تو چوتھی کی برائی، چوتھی تو پانچویں کی، پانچویں آ گئی تو چھٹی کی، چھٹی اٹھ کے گئی تو چھٹی کی برائی، پانچویں اٹھ کے گئی تو، یعنی ان کی زبان میں اتنی طاقت ہے غیبت کرنے کی، غیبت کرنے کی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت زنا سے بھی برا کام ہے۔ اچھا جب ملے گی تو غیبت کرے گی ایک دم بھرپور، میری سانس ایسی، اس کی ننن ایسی، اس کی وہ ایسی، اس کی وہ ایسی، اور کیا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جدا ہوگی، پھر کہے گی اللہ استغفر اللہ، چھوڑ بھائی جس کا حمال اس کے ساتھ، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اپنے کو تو اس میں نہیں پڑھنے کا۔ یہ تقوی کے اور پرہیزگاری کے ساتھ جدا ہوتی، یہ حالات ہے۔ تو کیا آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کی غیبت مٹ گئی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ کہتے ہوئے غیبت کرتے رہو تو اللہ کی رحمتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اب تو یہ عادت میں مردوں میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہتے اللہ معاف کرے، وہ تو ایسا کرتا ہے۔ ارے اللہ معاف کرے تو کیوں معاف نہیں کرتا ہے؟ تو کیوں بات کرتا ہے؟ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔
تو میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں آپ کو سیریل کے لیے، فلموں کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، جھگڑے لگانے کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کہتے ہیں مولانا میرے بچے بہت ہیں۔ میں نے کہا تیرے بچے میری بہن کتنے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے تو 5 بچے تھے چھوٹی عمر میں، 5 بچوں کو بھی سنبھال کر کے، فرض تو فرض ہے، کبھی نفل بھی نہیں چھوڑا۔ ایک رکعت میں، بلکہ ایک رکعت بڑی بات، ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، ایک سجدے میں، ایک سجدے میں۔ اور آج کل تو ہماری بہنوں کو مسالہ پیسا ہوا ملتا ہے، پانی کے واٹر پمپ گھروں میں لگے ہوئے ہیں، واشنگ مشین گھروں میں موجود ہے، اکثر گھروں میں سب سہولتیں آ گئی ہے، کوئی محنت زیادہ عورتوں کو نہیں کرنا پڑتی۔ لیکن سیدہ فاطمہ تو چکی بھی چلاتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں، حالانکہ بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی ان کی، 30 سال کے اندر کی ایج میں دنیا سے چلی گئی، لیکن ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے چھالے اور گٹے پڑ گئے تھے۔ جب کوئی عورت اپنے نرم نازک جسم پر اتراتی ہے تو مجھے سیدہ فاطمہ کی محنتیں یاد آتی ہے، جس کا بابا دنیا کا سب سے مالدار انسان ہو، سب سے مالدار، کسی کا باپ کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی کا باپ کوئی شہر کا مالک ہے، کسی کا باپ کسی ملک کا مالک ہے۔ بی بی زہرا کے والد پوری کائنات کے مالک تھے، جنت کے مالک تھے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ لیکن چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کنویں سے پانی خود لاتی تھی تو کنویں سے پانی بھر کر جب پیٹ پہ لاتی تھی تو پیٹ پہ کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات نے وہ پیٹ کے نشان اور ہاتھ کے چھالے دیکھ کر کے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کوئی کنیز مانگ لو، کوئی کنیز طلب کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور دوپٹے کا حال یہ تھا کہ 17 پیون ایک وقت میں دوپٹے پر لگے رہتے تھے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ پیون لگانے کو کپڑا نہیں ملتا تو کبھی اونٹ کے چمڑے کا پیون بھی رسول اللہ کی شہزادی نے اپنے دوپٹے میں لگایا، اور اپنے دوپٹے میں اونٹ کی چمڑے کا پیون لگا کر بھی اپنی آبرو اور عزت کی ایسی حفاظت کی۔ آج 3000 کا دوپٹہ اوڑھ کر کے قوم کی بیٹیاں عزت نہیں بچا پا رہی ہے، 17,000 کا برقع پہن کر کے قوم کی بچیاں عزت نہیں بچا پا رہی ہے۔ میرے نبی کی شہزادی وہ تھی جس نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا، لیکن تقوی کا عالم یہ تھا کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نظامت پہ لاکھوں سلام۔ آج کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ساری سہولتوں کے بعد اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور سن لو، جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو قدرت اس کو سخت ترین عذاب دیتی ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، صدیوں پرانی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے درۃ الناصحین۔ اس سے میں اپنے مفہوم کے مطابق بات پڑھ رہا ہوں، خواتین اور حضرات دونوں غور سے سنیں۔ آپ سوچتے ہو نا میں غوث پاک کا مرید بن گیا، غریب نواز کا مرید بن گیا، اب میں نماز نہیں پڑھوں تو جنت میرا ٹھکانہ ہے، میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ نماز چھوڑ کر کے رسول اللہ فرما رہے آقا میرے اور آپ کے آقا سرکار فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ 110 سے زیادہ صحابہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ یہ بات نہیں کرتے، ہم کہتے بے نمازی فاسق و فاجر ہے، سخت فاسق و فاجر ہے، لیکن بعض صحابہ تو ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، جس میں حضرت عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یاد رکھنا حضور علیہ السلام فرما رہے کہ اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ کب تک نماز چھوڑ کر کے مسلمان ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے رہو گے؟ اور یاد رکھنا جب کوئی قوم
مسجد کو ویران کر دیتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ ارے مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ نے تو جنت پر نماز کو ترجیح دی، فرماتے ہیں اگر مجھے قیامت میں اختیار دیا جائے کہ میں جنت میں جاؤں یا نماز پڑھوں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ حال تھا، یہ کیفیت تھی، لیکن آج لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں۔ آج اتنا ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو موبائل گیم کھیلنے کے لیے ٹائم کہاں سے مل رہا ہے؟ اگر ٹائم نہیں ہے تو فلم دیکھنے کے لیے ٹائم کہاں سے مل رہا ہے؟ اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ اکبر فیس بک پر بیٹھنے کے لیے ٹائم کہاں سے مل رہا ہے؟ پتا چلا یہ لنگڑے لولے بہانے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، نماز پڑھو، پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، مطلب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کی ترجمانی یہ ہو گئی کہ اللہ گناہ سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت خصوصی حضرت تشریف لانے، حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان